السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ کتاب کا نام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف شیخ الحدیث حضرت علامہ مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آواز ناچیز سید شبیر عالم صابری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگایا گیا تھا اسی کا واقعہ چل رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب آپ نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جسم اتھر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو خداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجت میں رہ سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو خبر کر دی کہ آپ اپنی نالین اقدس کو اتار دیں۔ اس لیے حضرت بی بی عائشہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، تو سچ بتا، اگر صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو بدر جہاں تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ مدارک التنزیل مصری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134 تا 135۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں حضرت علی اور اسامہ رضی اللہ عنہما سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے بردستہ کہا کہ اہلک بلا نعلم الا خیرا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھی ہی جانتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، اور آپ ان کے بارے میں ان کی لونڈی حضرت بریرہ سے پوچھ لیں، وہ آپ سے سچ مچ کہہ دیں گی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے جب آپ نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن لڑکی ہیں، وہ گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثل تھیں، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ بخاری باب حدیث الافق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 596۔
اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے۔ واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی ہی جانتا ہوں۔ وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، اور ان لوگوں منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 595، باب حدیث الافق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برسر ممبر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہما دونوں کی برات و طہارت اور عفت و پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، اور وہی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المومنین پاک دامن ہیں، ورنہ آپ برسر ممبر قسم کھا کر ان دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہرگز اعلان نہ فرماتے، مگر پہلے ہی اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ یہی تھی کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور و غوغا شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر اپنے خیال اقدس کا اظہار فرما دیا، مگر اب بھی اعلان عام کے لیے آپ کو وحی الہی کا انتظار ہی رہا۔ یہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھیں، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے خبر تھیں۔ جب انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی اور وہ ایک رات حضرت ام مستح صحابیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی انہوں نے اس دلخراش اور روح فرسا خبر کو سنا جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدت رنج و غم سے نڈھال ہو گئیں، چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلگ کر روتی رہیں۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی و تشفی دی، مگر یہ برابر لگاتار روتی ہی رہیں۔ اسی حالت میں ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی عزیز خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عنقریب خداوند تعالی تمہاری برات کا بذریعہ وحی اعلان فرما دے گا، ورنہ تم توبہ و استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیجئے، تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں کہوں کہ پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا
اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے، اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود یہ کہ شدید سردی کے وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ کے بدن پر ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ قرآن کی سورت نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو ان الذین جاءوا بالافک سے شروع ہو کر وان اللہ رؤوف الرحیم پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیت کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا، اور حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت مصعب بن اثاثہ پر بڑا غصہ آیا۔ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن ہی میں ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی، اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداد فرماتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت مصعب بن اثاثہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غصہ میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مصعب بن اثاثہ کی کبھی بھی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، یہ سورہ نور میں ہے، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم توڑ ڈالی، اور پھر حضرت مصعب بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کا خرچ بدستور سابق عطا فرمانے لگے۔ بخاری حدیث الافک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 595 تا 596۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دی، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت و حضرت مصعب بن اثاثہ و حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 وغیرہ۔ شارح بخاری علامہ کرمانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت بی بی عائشہ کی برات اور پاک دامنی قطعی و یقینی ہے جو قرآن سے ثابت ہے، اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 595۔ دوسرے تمام فقہا امت کا بھی یہی مسلک ہے۔ آیت تیمم کا نزول۔ ابن عبد البر و ابن سعد و ابن حبان وغیرہ محدثین و علماء سیرت کا قول ہے کہ تیمم کی آیت اسی غزوہ مریسی میں نازل ہوئی، مگر روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ آیت تیمم کسی دوسرے غزوہ میں اتری ہے۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157۔ واللہ تعالی عالم۔
बुखारी शरीफ में आयत तैमूम की शान नज़ूल जो मज़कूर है वो यह है कि हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। जब हम लोग मुकाम बैदा या मुकाम ज़ातुल जैश में पहुंचे तो मेरा हाथ टूटकर कहीं गिर गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ लोग उस हार की तलाश में वहां ठहर गए और वहां पानी नहीं था, तो कुछ लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आकर शिकायत की कि क्या आप देखते नहीं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा को यहाँ ठहरा लिया है, हालांकि यहाँ पानी मौजूद नहीं है। यह सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे पास आए और जो कुछ खुदा ने चाहा उन्होंने मुझको सख्त व सुस्त कहा और फिर गुस्सा में अपने हाथ से मेरे कोख में कोंचा मारने लगे। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान पर अपना सर मुबारक रखकर आराम फरमा रहे थे। इस वजह से मार खाने के बावजूद मैं हिल नहीं सकी थी। सुबह को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो वहां कहीं पानी मौजूद ही नहीं था। नागहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तयम्मुम की आयत नाजिल हो गई। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम असहाब ने तयम्मुम किया और नमाज फजर अदा की। इस मौका पर हजरत उसीद बिन हजीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुश होकर कहा कि ए अबू बकर की आल, यह तुम्हारी पहली ही बरकत नहीं है। फिर हम लोगों ने ऊंट को उठाया तो उसके नीचे हमने हार को पा लिया। बुखारी जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 48 किताबुल तयम्मुम। इस हदीस में किसी गज़वा का नाम नहीं है, मगर शारी बुखारी हज़रत अल्लामा इब्न हजर अलैहिर्रहमत ने फरमाया कि यह वाक़या ग़ज़वा बनी मुस्तलक का है, जिसका दूसरा नाम ग़ज़वा मरीसी भी है, जिसमें किस्सा इफ़क वाक़े हुआ। फतहुल बारी जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 365 किताबुल तयम्मुम। इस ग़ज़वा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 दिन मदीना से बाहर रहे। ज़रक़ानी जिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 102। बाकी इंशाअल्लाह रहमान अगले एपिसोड में।